اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ سال میں ایک مہینہ رکھ دیا جائے، چاہے وہ رجب کا، چاہے وہ شعبان کا، چاہے وہ رمضان کا، چاہے کوئی اور مہینہ آپ فکس کر لیں اور اس ایک مہینے کے اندر حساب لگا کر اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ لیکن اب یہ رمضان مشہور کیوں ہے؟ اس لیے کہ رمضان کے اندر ایک اللہ کی راہ میں ایک چیز نیکی کرنا، اس کے بدلے میں اللہ 70 نیکی کا ثواب دیتا ہے۔ اور ہم رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کہیں تو رمضان کے علاوہ ہمیں 1000 مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب ملتا ہے۔ آج رمضان میں ایک بار سبحان اللہ 1000 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اللہ کی راہ میں ایک قدم چلنا 1000 قدموں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنا 1000 روپیوں سے بہتر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں 1 نمازیں پڑھنا اور رمضان کے علاوہ نمازیں پڑھنا، تو رمضان کے علاوہ 1 رکعت پڑھی تو 1 ہی رکعت کا ثواب تھا، لیکن رمضان میں جب 1 رکعت پڑھیں گے تو 1000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح ایک سجدہ کریں گے 1500 نیکیاں ملے گی، اور پھر جنت میں ایک محل مل جائے گا اور جنت کا ایک باغ مل جائے گا۔ اسی طرح رمضان کے اندر انسان جو ہے اس کی رمضان کے علاوہ ہر چیز عبادت نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا بولنا عبادت رمضان کے علاوہ نہیں ہے، ہمارا چلنا اس طرح سے نہیں ہوتا ہے، لیکن رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر انسان سحری کے وقت کتنا کھائے، افطاری کے وقت کتنا کھائے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ اس کا چلنا بھی عبادت، اس کا لباس پہننا عبادت، اس کا بولنا عبادت، اس کا اٹھنا عبادت، اس کا کھانا عبادت، اس کا سونا عبادت رہا۔ اب جو نفل پوری رات پڑھتا رہا اس کو بھی وہی اجر ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو گیا اس کو بھی وہی اجر ہے۔ تو رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس میں نیت کرنا یہ بھی اجر، اور اللہ کی عبادت کرنا اس پر دگنا اجر۔ ہر چیز کے اوپر اللہ رب العزت جو ہے اپنا اجر بڑھا دیتا ہے، اپنا ثواب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے اکثر کیا کرتے ہیں، ہم اپنا نیک کام رمضان کے مہینے میں شروعات کرتے ہیں۔ کسی بندے نے اگر رمضان، جیسے کہ کسی بندے نے اگر کوئی ایسی چیز بنانی ہو، کسی مسافر خانہ بنانا ہو، مسجد بنانا ہو، مدرسہ بنانا ہو، یا کوئی اور نیک کام کرنا ہو، والدین کے ایصال ثواب کے لیے، بچوں کے ایصال ثواب کے لیے بعض لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، تو وہ بظاہر اگر وہ کام انہوں نے رمضان میں شروع نہ کرنا ہو، رمضان کے بعد ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ میں اس ماہ سیام، اس رمضان کے مہینے کے اندر نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں فلاں کام کروں گا، تو چاہے وہ رمضان کے بعد ہی کرے گا لیکن اللہ رب العزت جو ہے اس کا اجر اسی طرح برابر کا دے گا۔ اب اللہ کے راہ میں خرچ کرنا جو زکوٰۃ ہے پرسنٹ رکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندہ دعا کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے یا متقی ہوتا ہے یا پرہیزگار ہوتا ہے، تو جو انسان اگر لالچ نہ ہو، تو ایک عام سے عام انسان جو اب عالم بھی نہ ہو، کوئی اتنے بڑے عہدے پر فائز بھی نہ ہو، لیکن کم درجے کا انسان ہو اور بالکل لالچ سے خالی ہو، تو اللہ رب العزت اس کو بہت بڑے منصبے پر لے کر جاتا ہے۔ اور جب اسی انسان کے اندر لالچ پیدا ہو جاتی ہے، یہ بہت بڑے عہدے سے اتر کر زمین پر آ جاتا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بندہ بڑا مشہور ہے، اس کو اللہ پاک نے اتنا شرف دیا تھا کہ وہ جیسے ہاتھ اٹھاتا اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اپنی ساری قوم سے اسلام کی تبلیغ دی، دعوت دی، تو اس وقت بنی اسرائیل کی ساری قوم عیسائی ثابت کے پاس پہنچ گئی کہ آپ ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بدعا کر دو تاکہ موسیٰ ہلاک ہو جائے، ثم معاذ اللہ۔ تو اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس کو کہا کہ ہم آپ کو جتنے پیسے چاہیے، جتنی رقم چاہیے، جتنا مال چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ کو یہ کام کرنا ہوگا۔ الغرض اس کی لالچ، اس کے نفس نے اس کو بلا دیا اور یہ اونچی پہاڑی کے اوپر گیا اور جا کر اس پہاڑی پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کرنے لگا۔ تو جب بدعا کرنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دعا اس کی زبان سے نکلتی ہے، اور جب یہ بدعا کرنے لگا اللہ رب العزت نے اس کو وہاں پر اس کی شکل بھی تبدیل ہوگی اور اس کو ہلاک اور برباد بھی کر دیا، اس کو اس منصبے سے، اس عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یعنی اللہ رب العزت کے قریب اگر ہونا انسان چاہتا ہے تو وہ چیز اللہ کے راہ میں قربان کی جاتی ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب حد سے زیادہ محبت کرنے لگے تو حضرت اللہ رب العزت کی محبت جو ابراہیم علیہ السلام سے تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ کی ذات کے ساتھ تھی، ان دونوں کی محبت کے بیچ میں اسماعیل علیہ السلام آ گئے۔ اکلوتا بیٹا تھا، بڑی عمر کے اندر آیا، تو اللہ رب العزت نے یہ پسند نہیں تھا کہ میرے اور ابراہیم کے بیچ میں کوئی اور بندہ بھی آ پائے،
تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام تو جو محبت اسماعیل سے کرتا ہے لہٰذا یہ محبت اس طرح سے نہ کرنی چاہیے، لہٰذا میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کر دے۔ تو قربانی کا مطلب یہ تھا تاکہ ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسا شان والا نہیں ہے، کوئی ایسا مرتبے والا نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جسے اتنی بڑھ کے محبت کی جائے۔ محبت اگر سب سے زیادہ کرو تو اللہ سے کرو، ڈر اگر سب سے زیادہ رکھو تو اللہ کا رکھو۔ اس لیے حکم ہوا اسماعیل کو ذبح کرو۔ تو اسماعیل کو ذبح کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ان کے دل میں محبت بڑھ چکی تھی وہ نکال دی جائے، اور اس محبت کی جگہ رب اپنی محبت کو ڈالنا چاہتا تھا۔ تو انسان جب اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے، بالکل اللہ کی طرف چلنا چاہتا ہے، اس کو روکنے والی چیز جو ہے وہ اس کی دولت ہے، وہ اس کا مال ہے۔ آئیے اگر ہم آج کسی کو اگر نماز کی طرف بلائیں تو نماز اللہ کی طرف بلانا ہوا، تو جب بھی ہم نماز کی طرف کسی کو بلائیں تو اس کا مطلب آگے سے جواب میں یہ ہوتا ہے کہ جناب میرے پاس وقت نہیں ہوتی ہے، یا تو میں دکاندار ہے تو دکانداری کا بہانہ، یا تو باقی اپنی تجارت کے اندر مصروف رہتا ہے تو کہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے جس کی وجہ سے میں آ نہیں سکتا۔ تو گویا کہ اس کو نماز سے اگر کوئی چیز روکنے والی ہے تو وہ اس کا مال روک رہا ہے، وہ اس کی تجارت، وہ اس کی پیسے اور اس کی دنیا کی کمائی اس کو روک رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو دنیا کے اندر اس مال کی محبت پڑی ہے، جو دنیا کے اندر اس دولت کی محبت پڑ چکی ہے، اللہ رب العزت یہ پسند نہیں کرتا کہ تم دنیا سے محبت کرو، تم اس دولت سے محبت کرو، کیونکہ یہ دولت کسی کام کی نہیں ہے، نہ تو کوئی کام آنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے ایمان والو ان چیزوں کی محبت سے نکل جاؤ، مال کی محبت سے اور ان ساری چیزوں کی محبت سے نکل کر صرف میری ذات سے محبت کرو۔ اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ آیت نمبر 261 کے اندر اور 262 کے اندر اور 263 کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے حکم دیا ان لوگوں کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو آیت نمبر 61 کے اندر فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتے ہیں اور 7 بالیاں نکلتی ہیں، پھر ایک بالی پر 100 دانے ہوتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے پھر اللہ رب العزت چاہے اسے بھی زیادہ عطا فرمانے والا ہے، یعنی اللہ رب العزت فرمانا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اس نے اپنے 10,000 تھا 10,000 میں سے 1,000 دے دیا اور اس 1,000 سے اس کے 9,000 بچے، اس کا کم ہو گیا۔ رب فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ مثال یہ ہے کہ جیسا ایک دانہ زمین میں اور ڈالا 10 بالیاں نکلی، ایک بالی پر 100 دانے اور 7 بالیوں پر 700 دانے ہیں، تو اگر تم اللہ کی راہ میں ایک خرچو گے اللہ تمہیں 700 دے گا، اور 700 بھی نہیں، رب آگے فرماتا ہے تمہارا رب چاہے تو اسے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ آپ کیسے دے سکتا ہے؟ اس کے بارے بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے اور میں مختصر عرض کرتا چلے جاؤں۔ ایک بندہ جنگل کے اندر موجود تھا اور آسمانوں میں بادل چھا گئے اور ان بادلوں میں سے آواز آ رہی تھی کہ فلاں بندہ جو ہے تجارت کرتا ہے، زمین میں کھیتی باڑی کرتا ہے، جاؤ اس کے کھیت کو پانی دے کر آؤ۔ اب اس جوان نے جب یہ بات سنی اس نے دیکھا آسمان کے بادل کے ٹکڑے ہیں، یہ بادل کے ٹکڑے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس کی زمین کو پانی دے کر آؤ، جاؤ اس کے فصل کو پانی دو۔ یہاں نہ کوئی فصل ہے، نہ کوئی زمیندار ہے، نہ کوئی بندہ موجود ہے، اور بادل کے ٹکڑوں نے اس کا نام بھی بتایا۔ اتنا تھوڑا سا وقت بیچ میں گزرا، آسمان سے یکدم بارش آنے شروع ہو گئی۔ تو بارش آئی تو وہاں پر جو زمین تھی جہاں پہ بارش پڑ رہی تھی وہاں پر صرف پتھر ہی پتھر تھے، یعنی اس طرح کی مٹی نہیں تھی جو پانی کو اپنے اندر لے پائے۔ اب جب وہ پانی آسمانوں سے برسا زمین پر تو وہاں پتھر ہی پتھر تھے، اس پانی نے راستہ بنایا، ان پتھروں کو کاٹ کے بیچ سے ایک نالی بنائی اور نالی بنا کر وہ پانی سفر کرنے لگا۔ تو اس نوجوان نے جس نے یہ بادل کی باتیں سنی اور پانی زمین پر برستا دیکھتا ہوا، اب وہ اس نالی جو پانی کی نالی چلنے لگی اس کے پیچھے، اس نہر کے پیچھے ہو گیا کہ ذرا دیکھتا ہوں اب یہ نہر کہاں جا کر ٹھہرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اس نے یہ دیکھا تو وہ نہر جا کر ایک کھیتی ہے اور اس کے اندر ایک تاجر بندہ ہے، وہ زمین کے اندر کام کر رہا تھا، اپنے زمین کے اندر بیج بو رہا تھا، اپنی فصل تیار کر رہا تھا، اور وہ پانی کی جو نالی جا رہی تھی، وہ جو نہر جا رہی تھی وہ اس کے کھیت کے پاس جا کر ٹھہر جاتی ہے۔ اب اس نے وہاں کچھ بنائے جو پانی روکنے کے لیے اسباب تیار کیے، وہ پانی روک کر اس نے اپنے زمین کے اوپر اپنے فصلوں کو پانی دیا۔
پانی دینے کے بعد اس نوجوان نے اس سے عرض کی، کہا آپ خدا کے بندو آپ بتاؤ، آپ کوئی عام بندے نہیں ہیں جن کے لیے آسمان سے پانی برسا، پھر پانی کو رستہ بھی نہیں تھا آپ کے کھیت میں آنے کے لیے، پھر آپ کے کھیت میں آنے کے لیے پانی نے خود رستہ بنایا، اور پھر بادل کے ٹکڑوں نے خود کہا کہ فلانے بندے کی زمین کے لیے یہ پانی ہے، لہٰذا اس کے فصلوں کو یہ پانی دیا جائے گا۔ آپ اتنے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، آپ کا اتنا بڑا شان اور رتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، بتاؤ آپ کا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، میرا کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے، لیکن الغرض عمل میرا یہ ہے کہ میں جب اپنی زمین کے اندر فصل لگاتا ہوں تو فصل جب تیار ہوتا ہے میں اس کو 3 حصوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں، 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ وہ جس سے اپنے بچوں کے اور اپنا کپڑا اور روزی روٹی تیار کرتا ہوں، اپنی اخراجات پوری کرتا ہوں، اور ایک حصہ وہ ہے جو اللہ کی رب العزت کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ وہ ہے جسے میں مساکین میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس نے یہ بات سنی تو کہا واقعہ ہی یہ جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو، جو اللہ رب العزت کو دیتے ہو، تیسرا حصہ جو تم دیتے ہو، فرمایا یہی ذریعہ ہے، یہی قبولیت کی وجہ ہے، یہی رتبے اور شان ملنے کی وجہ ہے کہ اللہ نے جب قحط سالی پڑ گئی، باہر بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان ہوئے، لوگوں کے کھیتوں میں پانی نہیں تھا، تو اللہ نے اسپیشلی تیرے لیے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر کس نالی کے ذریعے تیرے کھیت کے اندر پہنچایا۔ تو جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارا مال ختم ہو جائے گا، اس کا ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے لاکھوں میں سے 10,000 نکالا تو 90,000 بچ گیا باقی ختم ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب اللہ رب العزت نے آگے دوسری آیت میں فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال کی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور پھر انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غمگین ہوگا۔ تو یہ اب جو ہم صدقہ کر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، دینے کے بعد اللہ نے دوسری آیت میں بتایا کہ دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، دینے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ہم کسی بندے کو زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی مسکین ہوتا ہے، یا کسی کو ہم دیتے ہیں، دینے کے بعد وہ ہمیں جب ملتا ہے ہم اس کو 10 بار کہتے ہیں، یا کہیں پر 2-4 بندے ہوتے ہیں ہم ان کے بیچ میں بات کو دہراتے ہیں، جناب یہ ایک دن ایسا تھا کہ یہ بندہ بڑا غریب تھا اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، تو میں نے اس کی مدد کی، میں نے اس کو جناب اتنے پیسے دے دیے ہیں، میں نے اس کو اتنا صدقہ خیرات میں سے حصہ دیا۔ یا ہم اس کو بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر احسان کیا۔ رب کریم نے اگلی آیت میں اس کی تگڑی مذمت فرمائی ہے کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا، لیکن فرمایا وہ لوگ جو دے دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر کوئی احسان نہیں جتلاتے کہ میں نے تجھ پر کوئی احسان کیا، میں نے تجھ پر کوئی بڑا کرم کر دیا، ان لوگوں کا جو احسان نہیں جتلاتے، بغیر لالچ کے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، فرمایا ان کا اجر صرف اللہ کی بارگاہ میں میرے رب فرماتے میرے پاس ہے، میں ان کو اپنا اجر عطا فرماؤں گا، اور یہ کسی کو نہ ستاتے ہیں۔ آگے قرآن پاک میں آگے تیسری آیت میں 263 آیت کے اندر رب عزت فرماتے ہیں اچھی بات کہنا اور معاف کرنا یہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کیا جاتا ہے، پیسے خرچ کیے جاتے ہیں اور بہت ساری زمینوں کے اعتبار سے سونا خرچ کیا جاتا ہے، جتنے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کی جانے والی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان سب سے افضل صدقہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ فرمایا اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے، یعنی مال سے، دولت سے، پیسوں سے، ان ساری چیزوں سے بہتر یہ ہے کسی کو اچھی بات کہنا اور کسی کو معاف کر دینا۔ لیکن ان دونوں چیزوں سے ہم آج دور ہیں، نہ تو ہم کسی کو اچھی بات کہہ کے راضی ہیں، نہ کسی کو اچھی بات کہنے کے لیے تیار ہوں گے، اور نہیں ہم کہ اگر کوئی ہمارے پنجے میں پھنس جائے تو ہم کبھی کسی حال میں معاف نہیں کریں گے، چاہے وہ کتنی ہی لاکھ بار ہم سے معافی مانگے لیکن ہم معاف نہیں کریں گے۔ تو ان لوگوں کو جو اللہ نہ اچھی بات کہنے کے لیے تیار ہے، ان کا اجر کیا ہوگا؟ یہ بھی سزا کے مستحق ہوں گے، اور جو لوگ وہ ہیں یعنی جو معاف نہیں کرتے ہیں، جب یہ کل قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، ان کے گناہ کھل جائیں گے، تو اس وقت یہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا ہمیں آج معاف کر دے، ہمارے خطاؤں کو مٹا دے۔ اللہ رب العزت اس وقت یاد دلائے گا، وہ وقت یاد کرو جب میرا بندہ تیرے پاس آیا تھا اور کہنے لگا کہ خدا کے لیے میرے سے غلطی ہوئی ہے لہٰذا تو مجھے معاف کر دے، اور اس نے معافی مانگی تھی، تو نے اسے معاف نہیں کیا تھا، تو اس کے عیبوں کو اور اچھالتا تھا، اس کے پردوں کو اٹھا کے ننگا کرتا تھا۔ آج یاد کر جس طرح تو نے میرے بندے کو معاف نہیں کیا
کیا تھا, جس طرح تو نے میرے بندے کے عیبوں پر پردہ نہیں ڈالا تھا, آج تیرا رب بھی تجھے معاف نہیں کرے گا. تو اس وقت اس بندے کو بھی معافی نہیں ملے گی. اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے تو پھر یہ چاہیے کہ مخلوق میں ایک دوسرے کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والے لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالو. چاہے وہ تم سے معافی مانگے تو معاف کر دو, اگر وہ نہ معافی مانگے تو تب بھی اسے معاف کر دو. اب یہ فرمایا آیت نمبر 264 کے اندر. اب 265 کے اندر اللہ رب العزت نے آگے کیا ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, فرمایا ان لوگوں کی طرح تم نہ خرچ کرو جو لوگ خرچ کرنے کے بعد احسان جتلاتے ہیں اور لوگوں پر بڑے بڑے احسان کی باتیں کرتے ہیں, پھر ان کو اکتاتے ہیں, یعنی کہتے ہیں میں نے تجھ پر یہ کیا, میں نے تیرے کو فلانے وقت میں یہ اتنا دیا. فرمایا ان کا کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی ہوئی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اور اس کی مثال کیسے فرمائی؟ فرمایا اس کی مثال اس پانی پتھر کی طرح ہے جس پتھر پر مٹی جم جاتی, اور جب مٹی جم جاتی ہے, مٹی جمنے کے بعد آسمانوں سے برسات آتی ہے. قرآن پاک میں یہ مثال قائم ہے. آیت نمبر 63 کے اندر فرمایا ہے, فرمایا جب پانی آسمانوں سے بارش آئے اور اس پتھر پر پڑے تو وہ جو اوپر پتھر کے اوپر گردہ ہوتا ہے وہ گردہ بالکل گر جاتا ہے اور وہ پتھر صاف ہو جاتا ہے. فرمایا ان لوگوں کی مثال یہی ہے, وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں, زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں, غریبوں کا تعاون کرتے رہتے ہیں, مدد کرتے رہتے ہیں, لیکن آخر میں کرتے کیا ہے؟ لاسٹ میں کیا کرتے ہیں؟ آپ احسان جتلا لیتے ہیں. نا جی آپ کو پتا ہے میں نے اس بار اتنے غریبوں کو اتنا مال تقسیم کیا, میں نے اتنے لوگوں کی مدد کی ہے, اور میں نے فلانی مسجد میں اتنے پیسے دیے, میں نے فلانے مدرسے میں اتنے پیسے دیے. فرمایا اس پتھر پر جیسے گردہ جمع ہوتا ہے اس طرح اس کے پاس عمل جمع ہوتے تھے, اور جس طرح آسمانوں سے بارش آئی اس پتھر کو دو دیا, جس طرح اسی طرح اس بندے نے جب اپنی نیکیاں گن گن کے لوگوں کو سنانے لگا, احسان جتلانے لگا, تو اس نے سارے عمل کو دہو کر ختم کر دیا. اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا. اس لیے جب تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو تو سب سے بڑی چیز اللہ کی بارگاہ میں جب خرچ کرنے کا انداز, اور اللہ رب العزت کو پسند ہے کہ دایاں ہاتھ کو دو بایاں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اور اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوگوں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے, سخی جو ہے یہ جنت کے قریب رہتا ہے, اور جو سخی نہیں ہے, سخاوت نہیں کرتا ہے, یہ جہنم کے قریب رہتا ہے. اور کل قیامت کے دن جب سخی کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اس وقت اس کا حشر یہ ہوگا, سارے لوگ میدان محشر میں اس وقت حساب و کتاب کی زندگی میں مبتلا ہوئے ہوں گے, سخت شدت کے اندر ہوں گے. سخی بڑا عیش اور عشرت کے ساتھ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا, بڑا آرام کرتا ہوگا. سخی کا اللہ رب العزت نے بے شمار تعریفیں بیان کی ہیں, بے شمار فضائل بیان کیے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو آج یہ رمضان المبارک کا مہینہ, ہر مہینے میں آپ زکوٰۃ دئیے, ہر مہینے میں آپ صدقہ خیرات کریے, ہر مہینے میں اللہ کی راہ میں دیتے جائیے. لیکن آج کا یہ مہینہ وہ ہے, اس مہینے پر ہر انسان, ہر غریب, ہر مساکین, ہر یتیم, ہر بیوہ منتظر رہتی ہے کہ ان کی انتظار میں رہتی ہے کہ کاش کوئی امیر ہو آج اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور میرا لباس آ جائے. کاش اگر کوئی مجھے آج دے تھا. رمضان میں لوگوں کو بڑی امیدیں امیروں پر ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا ہمارے لباس ہم لے آئیں گے, ہم بچوں کے لباس لائیں گے, ہم کھانے پینے کا انتظام کریں گے, ہم بھی عید کی خوشیاں منائیں گے. تو بہت سارے لوگ انتظار کے اندر رہتے ہیں. اس لیے اپنی سوسائٹی اور اپنے سماج کو چیک کریے. اپنے سماج کے اندر اگر ہمارے سماج کے اندر کہیں ایسے یتیم ہے جن یتیموں کو لباس نہیں ہے, اگر ہمارے سماج کے اندر کوئی ایسے یتیم ہے اس یتیم کو جوتا پاؤں میں نہیں ہے, ہمارے سماج کے اندر اگر کہیں ایسی بیوہ عورت ہے جس کو گھر کا نظام نہیں چل رہا ہے, اور ہم یہاں پر صوفے سیٹوں پر بیٹھ کر, ہم یہاں پر افطاری میں 10 قسم کے کھانے کھا کر اور عید الفطر کے لیے تیار ہو کر نکل جائیں, یاد رکھنا وہ غریب جو تمہارا انتظار کر رہا ہے, وہ بیوہ جو تمہارا انتظار کر رہی ہے, وہ مسکین اور یتیم جو تمہارا انتظار کر رہے ہیں, اگر ان کا انتظار خالی چلا گیا اور ان کو اس عید کا ساز و سامان نہ ملا تو تمہارے جسم پر سوائے عمل کے, سوائے عبادت کے کچھ نہ رہے گا. صرف ایک سفید کپڑا رہے گا, وہ لباس, اور وہ تمہارے بدن پر پہنا ہوا کپڑا لے کر تم عیدگاہ کے اندر چلے جاؤ گے. باقی رمضان کے روزے ہلاک ہو جائیں گے, باقی عبادتیں ہلاک ہو جائیں گی, باقی ذکر ہلاک ہو جائیں گے. اللہ کو کوئی ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, اس کو کوئی ہمارے کسی ذکر کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے رب کریم نے ارشاد فرمایا, لوگوں اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دو, خرچ کرو. اب زکوٰۃ دینی جو ہے اس کا انداز کیا ہے؟
پہلے میں اس کی ڈیفینیشن تمہیں دیتا ہوں کہ زکوٰۃ کا جو فرض ہوتی ہے، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پہلے نمبر زکوٰۃ فرض ہونے کا، نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، اور نمبر 3 پیسے یعنی کیش نقدی رقم، اور نمبر 4 تجارت کا مال ہے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ زکوٰۃ نہیں فرض ہوتی ہے۔ ایک 5ویں چیز وہ ہے جس کو ہم مال کہتے ہیں، بھیڑ بکری ہو، گائے ہو، بھینس ہو، اونٹیں ہو، جتنا بھی مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن آج کے وقت کے اندر اس مال مویشی پر زکوٰۃ کم فرض ہوتی ہے، اس کے کافی شرائط ہونے چاہیے، اس کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ 40 بھیڑوں اور بکری پر ایک ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے شریعت میں حکم یہ ہے کہ سال کا اکثر حصہ یہ جنگل میں فری میں مفت میں چرنے چاہیے۔ اس کے بعد پھر کافی شریعت کے اصول پائے جائیں، اس کے بعد جا کر ان کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ سب سے پہلے سونا اور چاندی والوں پر ہے۔ اب کئی بار کیا ہوتا ہے، آپ نے کسی عورت کو، اپنی بیویوں کو بہت زیادہ لوگ زیورات دیتے ہیں، اور عورت کو جب کہو گے آپ زکوٰۃ نکالو تو وہ کہے گی نہ مکان میرے پاس ہے، نہ میرے پاس کوئی تجارت ہے، نہ میرے پاس اور کوئی پیسوں کا ذریعہ ہے، کوئی میرے پاس کیش نہیں ہے، میرے پاس صرف یہی سونا اور یہی چاندی ہے۔ لہٰذا میں اب عورتوں کو یہ زیورات بہت پسند ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کتراتی رہتی ہیں۔ تو یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں میرے آقا نے ایک عورت کو دیکھا، اس عورت کے ہاتھوں میں زیورات پہنے ہوئے تھے، تو میرے آقا نے پوچھا آپ کیا ان کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ فداک بأمی، آقا قربان جاؤں میں نے تو ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی۔ تو میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر، آپ نے ان کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو یاد رکھنا جب آپ مر جاؤ گے ان جو یہ تمہارے کنگن، جو تمہاری انگوٹھیاں، جو تمہارے زیورات پہنے ہیں، ان کے سانپ اور ان کو جو ہے آگ میں گرم کر کے تمہارے جسم پر ڈالا جائے گا۔ اس لیے عورت جو ہے اس خام خیالی سے، اس بدگمانی سے نکل جائے۔ جو عورت کے پاس سونا ہے، اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 یعنی 12.5 تولہ اگر چاندی ہے، وہ اس کی مالک ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ اسی نے ادا کرنی ہے، اس کا شوہر نہیں ادا کرے گا۔ ہاں اگر شوہر خوشی سے ادا کرے گا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب مایا آ گیا سونا اور چاندی کا۔ آپ اس کے بعد رہا مال تجارت۔ مال تجارت وہ ہوتی ہے جو چیزیں آپ نے خریدی اور بیچنے کی نیت سے خریدی ہے۔ آپ نے گاڑی، آپ کے پاس 20 گاڑیاں ہیں، مگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ گاڑیاں آج لائی، میں نے 80,000 کے اندر خرید کے لائی ہے، اب 1 لاکھ میں بیچوں گا۔ تو یہ گاڑی آپ کی اگر یہ نیت نہیں ہے تو یہ مال تجارت میں داخل نہیں ہوگی۔ آپ کے پاس 20 گاڑیاں ہیں، 30 گاڑیاں ہیں، آپ پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ آپ کے پاس 5 یا 6 مکان ہیں، تو 6 مکانوں میں سے آپ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ ہم ان مکانوں کو بیچیں گے، لہٰذا آپ نے کرائے پر لگائے ہیں، تو کرائے پر لگانے سے یا 6 مکان بنانے سے مکان مالک تجارت میں نہیں آئے گا، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ آپ کے اگر 5 مکان ہیں اور ان میں سے 1 مکان کے بیچ آپ رہتے ہیں، باقی آپ کی 4 مکان جو ہے ان میں کوئی نہیں رہ رہا ہے، وہ اسی طرح چھوڑے ہیں، کرائے پر لگائے ہیں، اب ان مکانوں پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ لیکن جو ان سے تم کرایہ لیتے ہو، ان کرائے والے پیسوں کو جمع کر کے اگر پھر وہ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں اگر ان کی رقم بنتی ہے، اس کے بعد جا کر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک عموماً آج کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 2 لاکھ یا 3 لاکھ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں بہت ساری رقم جو ہے نابالغ بچوں کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتے ہیں کہ جب یہ خرچے نہیں جائیں گے، جب بالغ ہو جائیں گے تو نکال لیں گے۔ اب جو ہم اپنے نابالغ بچوں کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کرواتے ہیں تو جب ان پیسوں کے اوپر ہمارے پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ بظاہر ہم اس کو جو ہے ان کو مالک نہیں بناتے ہیں، لیکن شریعت کے مطابق جب آپ کسی نابالغ کے اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرواتے ہو تو چاہے آپ اس کو مالک بناؤ یا نہ بناؤ تو وہ مالک بن جاتا ہے، اس لیے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ نابالغ ہے، اور زکوٰۃ دینے کے لیے بالغ، مسلمان، عاقل، یہ شرائط پائی جانی چاہیے۔ اب جب وہ اگر کسی نے 60 سونا کا لیا اور لے کر اپنی نابالغ بچی کے لیے رکھا، وہی بچی جب بالغ ہو گئی، اب اس بچی کو یہ خبر نہیں تھی کہ میرا جو یہ سونا کا سیٹ ہے یہ میرے لیے رکھا ہے، ماں نے بھی نہیں بتایا، باپ نے بھی بتایا، بچی بالغ ہو گئی۔
اب وہ اس کی زکوٰۃ اگر ماں کے پاس زیورات ہیں تو ماں کو ادا کرنی ہے، اگر باپ کے اوپر پاس ہے تو باپ کو ادا کرنی ہے، ورنہ اگر وہ اس بچی کے حوالے کر دیے جائے تو وہ زکوٰۃ اب بچیوں پر بنتی ہے۔ تو اس لیے اپنے کیش میں سے 2.5%، جیسے 100 میں سے 250، 500، 1 لاکھ میں سے 2500 روپے جو ہے زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنا جو ہے حساب لگائیے۔ اب جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا بھی نہیں ہے لیکن باقی ساری چیزیں ہیں اور بہت اس کے پاس پیسے وغیرہ ہیں، تو اب اس کو زکوٰۃ کیا کرنی ہے، کس طرح نکالنی ہے؟ اس نے اپنی ساری رقم کو جمع کرنا ہے۔ رقم کو جمع کرنے کے بعد اگر اس نے حساب لگانا ہے، وہ رقم اگر 52.5 تولہ چاندی میں فالو کرتی ہے، وہاں ملتی ہے، اس کی رقم کے برابر ہوتی ہے، تو اس کے مطابق اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر 7.5 تولہ کے برابر ہوتی ہے تو اس طرح زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے یہ فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو مال حرام ہے۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو جو ہے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر آپ نے جب اعلان فرمایا کہ صحابہ اب غزوہ تبوک کا موقع ہے، مجھے جنگ پر جانا ہے اور کم سے کم یہ 500-1500 کلومیٹر کتنا مکہ مدینے سے دور بنتا ہے، فرمایا کل مجھے یہاں سے نکلنا ہے، کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے؟ تو صحابہ اکرام نے جب یہ اعلان سنا، 30,000 کی فوج تیار کی ہے جنگ تبوک کے لیے، 30,000 کی فوج ہے، نہ کپڑوں کا سامان ہے، نہ خچرے ہیں، کچھ سامان نہیں تھا۔ میرے آقا نے اعلان کر دیا تو رات کو جب آقا نے اعلان کیا تو حضرت عمر فاروق جو تھے انہوں نے 50%، یعنی اگر ان کے پاس 10 لاکھ کا مال تھا، 5 لاکھ لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں آ گئے اور ذہن میں یہ لے کر آئے کہ آج میں سارے صحابہ کا ریکارڈ توڑ دوں گا۔ لیکن وہیں پر جب صبح کا وقت آیا تو صدیق اکبر بھی تشریف لے کر آ گئے، تو صدیق اکبر نے جتنا گھر کے اندر مال تھا وہ سارا کا سارا مال لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو دیکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صدیق اکبر آئے تو دیکھا سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق ٹوپی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے وہ ٹوپی بھی اللہ کی راہ میں دے دی ہے۔ فرمایا صدیق اکبر نے اپنے جو کرتے کے بٹن جو تھے، یہ بٹن قیمتی بٹن ان کے فرم کو لگے ہوئے تھے، یہ بھی تو نکال کر اللہ کے راہ میں خرچ کیے، اور جو یہ کانٹے درختوں کو ہوتے ہیں ان کانٹوں کے جو ہے بٹن لگائے ہوئے نبی کی بارگاہ میں آیا۔ اللہ اکبر! میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق تیرے بٹن کہاں گئے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے کہا کہ جب نبی نے اعلان کر دیا ہو تو صدیق کی جان بھی اللہ کے راہ میں قربان ہو سکتی ہے، میں نے بٹن بھی اتار کے اللہ کی راہ میں دے دیے ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل امین آئے تو جبریل امین نے بھی وہی ٹوٹا پھوٹا لباس لگایا، اور اب جو لباس لگایا اس کے جو بٹن تھے وہ بھی کانٹے کے لگائے ہوئے۔ تو میرے آقا نے پوچھا جبریل امین یہ کیسا لباس لگا کر آج آئے ہو؟ آپ نے کانٹوں کے بٹن لگائے ہیں۔ میرے آقا سے جبریل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ صرف جبریل نے کانٹوں کے بٹن نہیں لگائے ہیں بلکہ آج تو تمام فرشتے جتنے بھی ہیں سب نے آج کانٹوں کے بٹن لگائے ہیں۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ کہا دنیا پر زمین پر جب صدیق اکبر نے اپنی قمیض کے بٹن بھی اتار کر اللہ کی بارگاہ میں دیے تو رب کریم کو یہ عمل پسند آیا، اور رب کریم نے فرمایا فرشتوں آج کوئی بھی نورانی لباس کے اندر نورانی بٹن نہیں لگائے گا بلکہ کانٹے کے بٹن لگائے گا۔ یہ میرے صدیق کا عمل ہے، یہ میرے صدیق کی سنت ہے، لہٰذا اس کو ملائکہ بھی ادا کریں گے۔ اور اسی جب جنگ تبوک کے موقع پر غزوہ تبوک کے اوپر جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا، ایک صحابی رسول تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اب جذبہ تھا کہ اللہ کے رسول کے حکم پر میں بھی کچھ قربان کروں۔ وہ مزدوری پر نکل گئے، 2 دن مزدوری کی، ایک دن کی مزدوری میں 4 کلو کھجور، دوسرے دن کی مزدوری میں 4 کلو کھجور، 8 کلو کھجور لے کر آئے۔ ان کا نام حضرت عقیل ہے صحابی رسول کا۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں 8 کلو کھجور لے کر آئے، اور میرے آقا نے فرمایا جاؤ یہ سارا صحابہ کرام کے جتنے بھی ڈھیر کھجوروں کے لگے ہیں ان سارے کھجوروں کی ڈھیر میں اس 8 کلو کھجوروں کو تقسیم کر دو۔ یا پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اور اسی جنگ جو ہے تبوک کے موقع پر، اسی غزوہ تبوک کے اوپر حضرت عثمان غنی نے 950 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربان کیے ہوئے تھے۔ اب 950 اونٹ کتنے ہوتے ہیں؟ 8 کلو کھجور ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ لیکن آقا نے فرمایا ان 8 کلو کو سارے کھجوروں پر بانٹ دیا جائے۔ میرے آقا نے جب یہ کہا تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے اتنی بڑی بڑی رقمیں اللہ کی بارگاہ میں دی ہیں اور اس کے 8 کلو کھجور ہمارے مقابلے میں اتنے زیادہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے اس
اس کا 8 قلوں اتنا زیادہ قبول کر لیا ہے، اتنا اور کسی کا نہیں، اس لیے کہ یہ نیت اور اخلاص کے ساتھ، جذبے کے ساتھ گیا، مزدوری کی، محنت کر کے لایا۔ اس لیے یہ یہاں پر حدیث درس دیتی ہے، آپ غریب ہو تو اس میں اندر جو صراط الجنان تفسیر لکھی ہے اس کے اندر ایک بڑا پیارا جملہ دیا ہے کہ اگر ہم دنیا کا ریشو نکالیں، یعنی ہم اگر دنیا کو کاؤنٹنگ کریں گے، جتنے امیر ایک لسٹ پر لائیں اور غریبوں کو ایک لسٹ پر لائیں، تو آپ جتنے لوگ اللہ امیر ہو چکے ہیں ان کی بیک ہسٹری آپ دیکھیں گے تو ضرور انہیں اللہ کے راہ میں کچھ خرچ کیا تھا جن کی وجہ سے یہ امیر ہوئے ہیں، اور جتنے غریب لوگ ہیں وہ غریب اس لیے رہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ خرچ نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں جب خرچ کرو گے تو غریب ہوگے تو امیر ہو جاؤ گے، مالدار ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے جب آپ سفر پر جاتے تھے، میں مختصر عرض کرتا جاؤں، جب آپ سفر پر جاتے تھے آپ کا انداز یہ تھا، ایک بیوی سے ملاقات، دوسری بیوی سے، تیسری بیوی سے، چوتھی بیوی سے، پانچویں بیوی سے، یعنی ساری ازواج سے اجازت لینے کے بعد آخری وقت میں آپ حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ جاتے تھے اور ان سے الوداع کہہ کر اجازت لے کر آپ سفر پر روانہ ہوتے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا جب وہاں سے جب آپ روانہ ہوتے تو جب واپس آتے تو سب سے پہلے فاطمہ کے پاس، یہاں سے جاتے وقت آخری میں، وہاں سے آتے وقت پہلے آتے تھے تو فاطمہ سے ملاقات کرتے۔ ایک دن آپ اسی طرح سفر پر روانہ ہوئے، حضرت فاطمہ سے ملاقات کرنے کے بعد جب آپ چلا گئے، سفر سے واپس آئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے دروازے پر پہنچے، آپ نے پردہ دیکھا، اس پردے کے بیچ میں تصویر بنی ہوئی تھی، اور پھر دیکھا تو تھوڑی سی کوئی کنگن وغیرہ یعنی کچھ چوڑیاں وغیرہ چاندی کی پڑی ہوئی تھی۔ میرے آقا نے جب یہ دیکھا، آپ فاطمہ کے اندر نہیں گئے، باہر سے لوٹ کر چلا گئے۔ حضرت فاطمہ نے جب یہ دیکھا رونے لگ گئے کہ میرے والد جو ہے، میرے ابا جان کیوں میرے پہ ناراض ہو چکے ہیں، کیوں آج آقا اس طرح چلے گئے، کبھی میرے سے ملنے کے علاوہ، ملاقات کرنے کے علاوہ نہیں جاتے تھے۔ اتنے میں ان کی ایک پڑوسی تھی، وہ دوڑ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ جاتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا بڑی غمگین ہے، پریشان ہے، یا رسول اللہ رو رہی ہے کہ میرے ابا ناراض کس وجہ پر ہے، کیا معاملہ ہے، مجھ سے خطا کیا ہے کہ میرے ابا آج مجھ سے مل کر نہیں گئے۔ میرے آقا نے فرمایا میں آج فاطمہ کے دروازے سے واپس اس لیے آیا کہ پہلی بات تو یہ ہے اس کے دروازے پر جو پردہ لگا ہے اس پر تصویر تھی، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ فاطمہ شریعت کے خلاف کرتی تھی، اسے پہلے تصویر کا بھی حکم نہیں آیا تھا کہ تصویر لگانا حرام ہے، اس وقت اب نئی بات سنی تھی حضرت فاطمہ نے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے فاطمہ کے پاس دیکھا کہ چاندی کے 2 کڑے پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، اس نے یہ اللہ کے راہ میں نہیں خرچ کیے، اس کو چاندی سے کیا لینا دینا تھا، اتنا سارا سننا تھا۔ جب حضرت فاطمہ کے پاس یہ بات دوبارہ پہنچی، حضرت فاطمہ نے اس پردے کو پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور ان دونوں کڑوں کو، ان دونوں چاندی کے زیورات جو تھے ان کو حضرت بلال کو بلایا، حضرت بلال کے حوالے کیے، کہا جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور میرے ابا جان کو دے دو کہ جو جہاں چاہو تو خرچ کر دو۔ حضرت بلال نے رسول اللہ کی جب خدمت میں پیش کیے، اب میرے آقا نے فرمایا جاؤ وہ جو سامنے صحابہ ہیں، وہ جو سپاہ صحابہ جو علم حاصل کرنے والی محفل ہے، ان پر جاؤ، ان کے یہ مال خرچ کر دو۔ حضور علیہ السلام نے مال خرچ کیا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، وہ صحابہ صفا جو صحابہ تھے، علم کی محفل کرنے والے تھے، وہ صحابہ تقریباً 500 تھے، کم سے کم 500 صحابہ تھے، ان میں سے 70 ایسے تھے کہ جن کے پاس 2 چادر، جن کو ہم کہتے جیسے ایک چادر یہ ہے، یعنی ان کے پاس 2 چادر نہیں تھی، کسی کے پاس 1 چادر تھی، اور کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے، ان پر زکوٰۃ کا مال خرچ کر دیا جاتا ہے۔ آج ہم جس پر چاہیں اس کو خرچ کرتے ہیں، اس لیے مال زکوٰۃ اس پر خرچ کیا جائے جس کو کوئی بھی چیز میسر نہ ہو، جو بالکل غریب اور مساکین ہو، اس پر مال دیا جائے۔ اور اسی کے اندر ایک صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ جو بہت بڑے مشہور حدیثوں کے راوی ہیں، جتنی حدیثیں پڑھو گے ان میں زیادہ حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ حدیثیں ملتی ہیں۔ یہی ابو ہریرہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ یہ بھی صحابہ صفا میں علم حاصل کرنے والے تھے، ان کو ایک دن شدت کی بھوک لگی ہے، سحری کھائی، اب افطاری کے لیے کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے یہ کیا کہ باتھ روم میں کہیں گے حاجت کے لیے پیشاب کرنے کے لیے گئے، وہاں سے واپس آئے، باقی والے تب تک کھانا کھا گئے، کھانا ختم ہو گیا، اب یہ بھوک کی وجہ سے زمین پر بے ہوش ہو کر گرنے لگے، تو انہوں نے پوچھا، باقی والوں سے پوچھا آج کس کی طرف سے کھانا آیا تھا، فرمایا آج فاروق اعظم کی طرف سے آیا۔ اب یہ مانگتے نہیں تھے، اب ہمارے کیا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی کسی کو اگر پریشانی ہو تو وہ خرچ اللہ کے لیے میری مدد کرو، دیکھو اس بندے کو روزہ بھی ہے، زمین پر بھی پڑ گیا، لیکن اس نے نہیں مانگا، اب یہ کیا کیا، اس نے بہانہ بنا کر یہ فاروق اعظم کے پاس گیا، کہنے لگا اللہ کے بندے مجھے کچھ علم حاصل کروا، مجھے کچھ آیتیں قرآن کی سکھا دے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آؤ میں تجھے جو ہے سورہ آل عمران کی چند آیتیں سکھا دیتا ہوں۔ فاروق اعظم نے اس کو آیتیں سکھائی، آیتیں سکھانے کے بعد اب یہ بھی نہیں کہہ سکا کہ مجھے اتنی بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھلاؤ، فاروق اعظم نے بھی نہیں پوچھا کیونکہ ان کے مائنڈ میں تو یہ بات نہیں تھی کہ اتنا بھوکا ہے۔ اب یہ رہا، اسی طرح واپس آیا، واپس آنے کے بعد یہ آ کے پھر محفل میں بیٹھا، کسی سے کوئی سوال کرتا ہے، کسی سے کوئی سوال کرتا ہے، اتنے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف
تشریف لے کر آئے اور حضرت ابو ہریرہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے کر گئے. کہنے لگے اے ابو ہریرہ آج اتنے کمزور اور اتنے آپ کیوں اتنے مایوس ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ روزہ رکھا تھا, سحری کھائی تھی, افطاری کے لیے کچھ نہیں ملا, آقا بھوک سے مر رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا وہ میرا پیالہ اٹھا کر لاؤ. پیالہ اٹھا کر لایا. اس پیالے میں کھانا نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد جو پلیٹ کے اندر تھوڑے تھوڑے محسوس ہو جو ذرے پڑے ہیں جن کو ہم چاٹتے ہیں وہ بچے ہوئے تھے. میرے آقا نے فرمایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حضرت ابو ہریرہ نے بسم اللہ پڑھی. بسم اللہ پڑھ کے اس کو چاٹنے لگ گیا. تو فرمایا جاتا ہے اسی کو چاٹتے چاٹتے آپ کی بھوک اور پیاس ختم ہو چکی ہے, پیالہ اسی طرح پڑا ہے. میرے آقا نے فرمایا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دیے ہوئے پیالے کے اندر اتنی برکت ہے, اس لیے آج اس ماہ رمضان المبارک کا جو ہے ہمارے سے الوداع ہو رہا ہے. اس مہینے کے اندر آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے جو ہے خیرات کریں.